فرینڈس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتا ہوں پورے ورلڈ میں جہاں بھی آپ میرا چینل دیکھ جو رہے ہیں، اٹ فائنڈز یو ان دا ویری بیسٹ آف ہیلتھ۔ تو فرینڈس، جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہے، اور پاکستان میں، انڈیا میں اور پورے ورلڈ میں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ جو ہیں وہ رمضان کے جو ہیں وہ روزے رکھ رہے ہیں، اور اس منتھ کے جو ہے وہ برکات ہیں ان سے فائدہ مند ہو جو ہے وہ رہی ہیں۔ تو جو ہے فرینڈس، آج میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ ہم جو ہے وہ رمضان کے منتھ کو کیسے ہمیں گزارنا جو ہے وہ چاہیے، کیوں نہ آج اس ٹاپک پہ بات ہو۔ اور اسپیشلی پاکستان میں، لاہور میں ایک جو پچھلے کچھ سالوں سے ایک کلچر ہم دیکھ رہے کہ سحری اور افطاریوں پر جو بہت زیادہ اب جو ہے وہ باہر سے کرنے کا ایک کلچر شروع ہو جو ہے وہ گیا ہوا ہے، اس پر ہم آج کچھ بات کرتے ہیں کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہے، اور کیا جو ہے وہ رمضان کو ہمیں کیا ایک میلہ سمجھ کے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کہ کیا ہمارا صرف فوکس روز کا یہ ہونا چاہیے کہ آج سحری کدھر کرنی ہے اور افطاری کدھر جو ہے وہ کرنی ہے، یا ہمارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ اس منتھ میں ہم نے ایک اچھا مسلمان کیسے بننا ہے، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ کہ ہم نے ایک اچھا انسان کیسے جو ہے وہ بننا ہے۔ تو جو ہے فرینڈس، یہاں پہ ہم بات اپنی شروع وہ کرتے ہیں کہ کافی کچھ سالوں سے آپ حساب لگا لیں، کوئی 5-10 سالوں سے لاہور میں جو ہے وہ پنجاب میں، یا جو پاکستان کے جو کچھ بڑے شہر ہیں، اسلام آباد لگا لیں، کراچی لگا لیں، ان شہروں میں ایک عجیب سا نیا ٹرینڈ آ گیا ہوا ہے کہ سحریاں اور افطاریاں جو ہیں وہ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ باہر کرنا شروع کر دی ہوئی ہیں، اور ان پہ اور ان کا فائدہ اب یہ اٹھاتے ہوئے جو یہ کیفیز ہیں اور جو ہوٹلز ہیں، وہ ریسٹورانٹس ہیں، انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ لوگوں کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے باہر سے سحریوں کا اور افطاریوں کا، تو انہوں نے جو اپنے سحری افطاریوں کے ریٹس ہیں وہ اب اتنے زیادہ کوئی مہنگے کر دی ہوئے ہیں کہ ایک انسان کا جو پر ہیڈ سحری یا افطاری کا جو ریٹ ہے، اس کا اگر ہم حساب لگائیں تو اس میں شاید ایک غریب فیملی کا شاید پورے منتھ کا کچن کا سامان آ جائے، جس ریٹ میں ایک ٹائم کی پر ہیڈ سحری یا افطاری کرائی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ رہی ہے۔ فرینڈز، ایک بڑے عجیب سا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ پڑا ہے کہ رمضان آتا ہے تو بجائے کہ لوگ اس چیز پر فوکس کریں کہ ہم نے اپنی عملیات کو، اخلاقیات کو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا لین دین ہے اس کو ہم نے کیسے بہتر جو ہے وہ کرنا ہے، اس سے زیادہ فوکس چلا گیا ہوا ہے کہ بھی آج کی سحری ہم کس اسپاٹ پہ کریں، آج کی افطاری ہم کس اسپاٹ پہ کریں، اور مطلب کہ جو ہے وہ افسوس کے ساتھ ذرا کہنا پڑا ہے کہ جو ہے وہ رمضان کو صرف ایک کھانے پینے کا ایک موج میلہ بنا کے شاید کچھ لوگوں نے رکھ دیا ہے، جو کہ ایک انتہائی، میں سمجھتا ہوں، میری ایک جو ہے وہ ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے آپ کی کچھ اور جو ہے وہ رائے ہو، لیکن میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ رمضان کو صرف ایک کھانے پینے کا موقع یا ایک کھانے پینے کا جو ہے وہ مطلب کہ جو ہے وہ فیسٹیول
بنا کے ہم لوگوں کو بالکل بھی ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ منتھ ہے کہ ہم اپنی عبادات کو ٹھیک کریں، اپنے کچھ اخلاقیات کو ٹھیک کریں، اپنے اندر چینج لائیں، بہتر انسان بننے کی کوشش کریں. ہمارے جو ہے وہ نچلے جو ہے وہ طبقے کے لوگ ہیں، ان سے ہمارا کس طرح برتاؤ ہوتا ہے اس کو بھی بہتر کریں. کوئی بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ شفقت کریں، کوئی چھوٹوں کے ساتھ پیار کریں، بجائے کہ اس پہ ہم فوکس رکھیں. کوئی ہم قرآن شریف پڑھیں جو ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ. اب جیسے اکثر لوگ پاکستان میں، انڈیا میں ایسے ہیں جنہوں نے قرآن شریف کو صرف عربک میں جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے، ایک دفعہ 2 مرتبہ. یہ جب بھی ہم اپنی لائف میں قرآن شریف کو پڑھتے ہیں، مطلب کہ ہمارے جو ہے وہ بچپن میں، تو اگر کیوں نہ اس میں ہم قرآن کی جو جو ہے مطلب کہ جو ہے وہ جو ہے قرآن کا جو ہے وہ ترجمہ ہے، اس کو ہم پڑھیں انگلش میں، اردو میں، ہمیں پتہ چلے کہ کیا کہا گیا ہے، کیا میننگ ہے. تو بجائے فرینڈس، اور ہم بجائے کہ اس مہینے میں کم کھانا پینا کریں، اپنے آپ کو ڈیووٹ کریں کہ یار ان لوگوں کا احساس کریں کہ جن لوگوں کو شاید رمضان میں تو کیا پورے سال میں بھی کھانے پینے کو صحیح طرح نہیں جو ہے وہ پاتا. کیونکہ مہنگائی اتنی گئی ہے، ایکسپینسز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ایک اگر 4 لوگوں کی فیملی ہے یا 3 لوگوں کی بھی فیملی ہے، یا اگر ان کے ساتھ ان کے بوڑھے ماں باپ بھی ہیں، تو اب گزارا کرنا دن بدن انفلیشن کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے ٹف ہوتا جا جو ہے وہ رہا ہے. تو بجائے کہ اس دور میں ہم کم کھائے پئیں، لوگوں کا احساس کریں، ان مسلمانوں کا احساس کریں، ان اہل بیت کا احساس کریں، ان نبی پاک کے ساتھیوں کا احساس کریں کہ جب ان کے گھروں میں رمضان آتا تھا تو بہت دفعہ کھانے پینے کو بھی نہیں کچھ تھا. ایک بہت بڑی جنگ اسلام میں ہوئی کہ جس کا نام تھا غزوہ جو ہے وہ خندق. وہ جب آیا تھا تو اتنا برے حالات تھے کہ مسلمانوں نے پیٹ پہ جو ہے وہ پتھر باندھ کے خندقیں کھودی تھی. اس میں مطلب کہ جو ہے وہ نبی پاک بھی شامل تھے کہ آپ نے جب دیکھا کہ بھی جنگ آنے والی ہے اور کھانے پینے کے لیے قوم کے پاس ہے نہیں، تو آپ نے خود اپنے پیٹ پہ بھی جو ہے وہ پتھر باندھ کے خندقیں کھودی، کام کیا. مولا علی، حضرت فاطمہ کے گھر میں ایسے روز جو ہے وہ رمضان آتے تھے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا ہوتا کھانے پینے کے لیے. سحری میں بھی پانی پیا گیا، افطاری میں بھی پانی پیا گیا، یہاں تک کہ ایک دفعہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر آئے تو ادھر پتہ چلا کہ ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے کھانے کو. تو کچھ کھانے کا انتظام کیا، افطاری ہونے لگی تو ایک فقیر نے آواز دی، تو فقیر کو پکڑ کے تو مطلب کہ جو ہے وہ دیا کہ بھی آپ یہ ہماری خیر ہے، آپ نے آواز لگائی ہے، آپ کھانے سے افطاری کھولیں. تو بجائے کہ ہم اس روح کو فالو جو ہے وہ کریں، ہم سحریوں افطاریوں میں لگے ہیں. 5,000 پر ہیڈ، 6,000 پر ہیڈ، 4,000 پر ہیڈ. پھر ایک پورا ٹائم ٹیبل بنایا جو ہے ہو جاتا ہے کہ آج سحری ادھر ہوگی، آج ادھر ہوگی. اور اسپیشلی جو لاسٹ 10 ڈیز آتے ہیں فرینڈز، ان میں تو لاہور میں ایک طوفانیں جو ہے وہ بدتمیزی آپ کہہ لیں کہ آج جو ہے وہ جاتا ہے، اسپیشلی کچھ اسپاٹس پہ کہ جو اسپاٹس نے کوئی لگائی ہوتی اس طرح کی آفر کی جی مطلب کہ ہم مطلب یہ جو ہے وہ مٹن کی کوئی 10 جو ہے وہ ڈشز آفر کر رہے ہیں، کچھ 12 آفر کر رہے ہیں. وہاں فرینڈز آپ دیکھیں کہ آپ 4 بجے جا کے بیٹھ جائیں، آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، افطاری کا سامان ختم ہو جاتا ہے، لوگ کہاں سے آتے ہیں، اور ایک بدتمیزی کا ماحول ہمیں کچھ آؤٹ لیٹس پر دیکھنے کو جو ہے وہ ملتا ہے. تو فرینڈز، ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ دیکھیں رمضان کی اصل روح کیا ہے. دیکھیں رمضان کا ہرگز ہی میننگ جو ہے وہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو چکن کے ساتھ، مٹن کے ساتھ، بیف کے ساتھ، فرائیڈ چیزوں کے ساتھ
اپنے آپ کو اتنا سٹف کر لیں کہ پتہ چلے کہ بجائے کہ رمضان میں ہم ویٹ کم جو ہے وہ کرتے ہوئے اینڈ میں پتہ چلتا ہے جب عید کے ہم کپڑے اسٹچ کروا رہے ہوتے ہیں اور وہ پہن رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اور ہم نے ویٹ گین کر لیا ہے. بیکاز جب روز باہر سے سحری ہوگی، روز باہر سے افطاریاں ہوں گی تو فرینڈس دیکھیں الٹا ویٹ بڑھ جائے گا، ویٹ کم نہیں ہوگا. تو ہم لوگوں کو فرینڈس یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ ہم ہم کس طرح ہم اس منتھ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اس منتھ کو کیا ہم صرف سحریوں اور افطاریوں پہ پیسے لگانے کے لیے رہ گئے. مجھے آپ بتائیں ایک انسان ایک ٹائم پہ کتنا کوئی چکن کھا لے گا، کتنا کوئی جو ہے وہ مٹن کھا لے گا. ایک تو لاہوریوں کا ایک بڑی کمزوری کچھ سالوں میں شاید لوگوں کو پتہ چل گئی ہے، سارے آؤٹ لیٹس والوں کو، کہ جی جو ہے وہ مٹن کے پیچھے یہ تو بالکل ہی جو ہے وہ پاگل ہو جو ہے وہ جاتے ہیں کہ ان کو مٹن کی کوئی 10 یا 12 آفر کر دو، جو ہے وہ مطلب کہ جو ہے وہ ڈشیں لوگ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں اس آؤٹ لیٹ پر کہ جس چیز کا حساب ہی کوئی نہیں. دیکھیں فرینڈز، جب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں تولنا کہ ہم نے سحری میں افطاری میں کتنا جو ہے وہ مٹن کھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تولنا ہے کہ ہم نے کتنی اچھائیاں کی اور کیا ہمارے اعمال یہاں پہ تھے. اور فرینڈز دیکھیں جو ہے وہ رمضان صرف سیلیبریٹ کرنے کا موقع جو ہے وہ جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ نہیں ہے. رمضان میں اگر ہم اسلامک ہسٹری پڑھیں تو ایک اتنی بڑی جو ہے وہ شہادت بھی ہم سب کے لیے ہے کہ 21 جو ہے وہ رمضان کو مولا کا جو ہے وہ مولا جو ہے وہ کائنات، اس دنیا کے پہلے ولی و نبی پاک کے بعد جو ہے وہ امام مولا علی علیہ السلام کی جو ہے وہ شہادت ہے. تو بجائے کہ ہم اس منتھ کو صرف سیلیبریٹ کریں، 19 رمضان کو ان کو جو ہے وہ ضرب لگی، دو دن کرب میں تکلیف میں گزارنے کے بعد 21 رمضان کو اس جو ہے وہ جہاں سے انہوں نے مطلب یہ جو ہے وہ کیا جو ہے وہ مطلب کہ جو ہے پردہ. تو فرینڈز ہمیں تھوڑا سا رمضان میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مولا علی کی شہادت کیسے ہوئی، کون اس کے پیچھے تھے، اس کے بعد کیا چیز بنی. تو دیکھیں فرینڈز ایک عظیم شہادت بھی اس منتھ میں ہے. تو یہ منتھ صرف سیلیبریٹ کرنے کا جو ہے وہ نہیں ہے، یہ منتھ اپنے آپ کو چینج کرنے کا، اپنے اندر ایک پازیٹیو چینج لے کے آنے کا، اور مولا علی کی جو ہے وہ زندگی کو اسٹڈی کرنے کا اور ان کی شہادت کو بھی اسٹڈی کرنے کا جو ہے وہ دن ہے. میری ضرور کوشش ہوگی کہ جب ان کی شہادت آئے گی تو اس پہ بھی میں ایک کوئی تھوڑی سی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا کے لے کر آؤں. لیکن فرینڈز اس ویڈیو میں میرا یہی تھا میرا میسیج کہ اپنے آپ کو سٹف نہ کریں، اپنے آپ کو صرف سحریوں اور افطاریوں میں انوالو نہ کریں. اس منتھ میں اپنے اندر ایک پازیٹیو چینج لائیں، وہ کام کریں جو عام یا جو ہے وہ 11 ماہوں میں ہمیں وہ شاید اپنے شیڈیولز کی وجہ سے کرنے کو نہیں مل جو ہے وہ پاتا. بیکاز یہ ایسا منتھ ہوتا ہے کہ ہم کچھ لوگ آفس ٹائمنگز کم ہو جاتی ہیں، گھر کو جلدی جو ہے وہ جاتے ہیں. قرآن پڑھیں، اسلامک ہسٹری پڑھیں، وہ بکس اسلام کی پڑھیں جو عام ڈیز میں شاید ہمیں جو ہے وہ موقع نہیں ملتا. اگر ہم نے یہ منتھ ایسے گزارنا ہے کہ کل افطاری ہے، کل سحری ہے، تو آپ پوری رات جاگتے ہیں، گیمیں کھیلتے ہیں، اور سحری کے ٹائم پوری فیملی باہر چلی جائے، اپنے آپ کو سٹف کرے اور گھر آئے اور وہ سو جائے، اور پھر دن دوپہر کو 2 بجے اٹھے، 3 بجے اٹھے. تو جب افطاری ہی 6 بجے ہو جانی ہے تو سارا دن ہم نے کہاں سپینڈ کیا، کہاں ہم نے جو ہے وہ اللہ کو یاد کیا، کہاں ہم نے جو ہے وہ نبی پاک کی سیرت کو پڑھا. تو فرینڈز اگر آپ اپنے آپ کو سحری میں سٹف کریں گے اور پھر گھر آ کے آپ سو جائیں گے، بیکاز پوری رات کے تو آپ جاگے ہوں گے، تو وہ ہمارے ہیلتھ پہ ایک بڑا ہی نیگیٹو وہ امپیکٹ لے کر آئے گا. ہمارے ہیلتھ کے لیے ایک اچھی چیز نہیں جو ہے وہ ہوگی. تو فرینڈز ہمیں آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہے وہ رمضان صرف کھانے پینے کا میلہ جو ہے وہ نہیں ہے.
ہمیں ایک اللہ تعالیٰ موقع جو ہے وہ موقع فراہم جو ہے وہ کرتا ہے سال میں 30 دن، ایک ایسے ہمیں جو ہے وہ اللہ نے دیے ہیں کہ جس میں ہم اپنے اندر ایک پازیٹیو چینج لے کے آنے کی کوشش کریں. تو فرینڈز میں امید جو ہے وہ کر رہا ہوں کہ آج جو میں نے ایک میسیج دینے کی کوشش اپنی ویڈیو میں کی ہے وہ آپ لوگوں کو اس میں ایک اچھا میسیج ملا ہوگا. زیادہ تر تو ہم انٹرٹینمنٹ پہ ہی بات ہماری ہوتی ہے، لیکن جب اس طرح کے منتھس آتے ہیں رمضان اور جو ہے وہ محرم، کبھی جو ہے وہ ربیع الاول، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان منتھس کے بارے میں بھی کچھ ایسا زبردست آپ کے لوگوں کے لیے میسیج لے کر آؤں کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس سے انٹرٹینمنٹ تو سارا سال ہی جو ہے وہ چلتی ہے، لیکن ایک پازیٹیو چینج کے لیے میری ضرور کوشش ہوگی کہ میرا چینل آپ لوگوں کے لیے کام آئے. فرینڈز میرے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سی یو نیکسٹ ویک ود اے نیو ٹاپک.